بلوچستان کا گوہر نایاب، پسنی اور گوادر کا پرکشش مقام، جزیرہ ہفتالار یعنی 7 پہاڑوں کا جزیرہ، جزیرہ استولا کے سیر انگیز پہاڑ اور شفاف پانی، بلوچستان کی گمگشتہ جنت، ایک پرفضا سیاحتی مقام، رنگ برنگی مچھلیوں اور جلی دار مچھلیوں کا مسکن۔ السلام علیکم، میں ہوں تبسم جلالی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تاریخ ناک۔ آج کی تاریخ ناک آپ کو دکھانے جا رہی ہے بلوچستان کی گوہر نایاب جزیرہ استولا، جو کہ بلوچستان کے پسنی گوادر سے 3 کلومیٹر کی مسافت پر ہے۔ لیکن حسب سابقہ میرے اس یوٹیوب چینل تاریخ ناک کو سبسکرائب کرنا ہوگا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا ہوگا۔ پھر ہم نے جانا ہے تفصیل کی جانب کہ جزیرہ استولا کیا ہے، کہاں واقع ہے، اس کی افادیت اور تاریخی اہمیت کیا ہے۔ تو آئیے اب چلتے ہیں اس کی تفصیل کی جانب۔ جزیرہ استولا بلوچستان کا گوہر نایاب ہے، لیکن بلوچستان کو سب سے زیادہ پسماندہ غیر ترقی یافتہ صوبہ تصور کیا جاتا ہے، اور چاروں صوبوں میں اسے وہ اہمیت نہیں دی جاتی جو دی جانی چاہیے، جس کی کئی وجوہ ہیں۔ یہاں یہ بات اہم ہے کہ ملک کا وہ حصہ جو نہ صرف معدنی ذخائر سے مالا مال ہے بلکہ سیاحت کے بھی بے شمار پرکشش مقامات رکھتا ہے اور سیاحتوں کو اپنی جانب متوجہ کر سکتا ہے، لیکن اگر انہیں وہی تک آسان رسائی کے لیے سہولتیں فراہم کی جائے۔ یوں تو بلوچستان کا ہر سیاحتی مقام اپنی مثال آپ ہے، لیکن اس جزیرے استولا کو بلوچستان کا پرکشش ترین مقام کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ جزیرہ استولا بلوچستان کے شہر پسنی اور گوادر کے نزدیک بحیرہ عرب میں واقع ہے۔ اسے جزیرہ ہفتالار یا 7 پہاڑوں کا جزیرہ بھی کہا جاتا ہے۔ پسنی کے ساحل سے اس کا فاصلہ 40 کلومیٹر ہے، جو کشتی کے ذریعے 3 سے زائد گھنٹوں میں طے کیا جا سکتا ہے۔ سطح سمندر سے اس کا بلند ترین مقام 75 میٹر ہے، جبکہ یہ جزیرہ 6.8 کلومیٹر طویل اور 2.3 کلومیٹر چوڑا ہے۔ سہولتیں نہ ہونے کے باعث یہاں تک پہنچنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سیاح یہاں کم ہی آ پاتے ہیں۔ پاکستان کی اس گمگشتہ جنت تک کا سفر خاصا طویل ہے۔ کراچی سے براستہ سڑک پہلے 7 گھنٹے کی مسافت طے کر کے پسنی پہنچا جاتا ہے، پھر استولا پر قدم رکھنے کے لیے موٹر بوٹ کے ذریعے مزید 3 گھنٹے کی مسافت طے کرنا پڑتی ہے، جس کے بعد سیاح یہاں تک پہنچ پاتے ہیں۔ لیکن اس جگہ کا حسین اور دل فریب منظر دیکھ کر طویل اور تکا دینے والے سفر کی تکن 1 سیکنڈ میں غائب ہو جاتی ہے۔ استولا کے سیر انگیز پہاڑ اور شفاف پانی کا کیا سین منظر ہوتا ہے جب نظر ملک کے سب سے بڑے سمندری جزیرے کے پہاڑوں کو چھوتے ہوئے آئینے کی طرح صاف شفاف پانی پر پڑتی ہے تو بس اسی کی باز آتی ہے۔ دلکش جزیرے کے پہاڑوں کے بیت بھی منفرد نقش و نگار رکھتے ہیں، اور کچھ تو قدرت نے غار کی طرح تراشے ہوئے ہیں۔ ٹھنڈی ہوا اور چاروں چٹانوں سے ٹکرتی پانی کی آواز سیاحوں کو اس جزیرے کا گرویدہ بنا دیتی ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کسی جنت نظیر وادی میں آ گئے ہو، جہاں سکون ہی سکون ہو۔ سیاح یہاں پر رات کو کیمپنگ، مچھلی کا شکار اور بون فائر جیسی سرگرمیاں کرتے ہیں، اور یہی تفریح اور ایڈونچر کا ذریعہ بھی ہے۔ یہاں لوگوں کی توجہ کا مرکز بننے والی ایک چھوٹی سی مسجد اور ہندوؤں کے مندر کی باقیات بھی ہیں۔ اس مسجد کو حضرت خضر علیہ السلام سے منسوب کیا جاتا ہے۔ اگر اس جزیرے کو سہولتیں فراہم کی جائیں تو یہاں سیاحوں کی تعداد میں اضافہ اور بلوچستان کی سیاحت کو فروغ دیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس وقت بھی سیاح اس دلکش علاقے کو دیکھنے کی خاطر طویل اور مشکل سفر طے کر کے یہاں پہنچتے ہیں، لیکن ان کی تعداد سہولتیں نہ ہونے کی وجہ سے اس قدر زیادہ نہیں ہے۔ میں نے بھی اپنے دوستوں کے ساتھ استولا جزیرے پر جانے کا منصوبہ بنایا۔ استولا بلوچستان کو چھونے والے بحیرہ عرب کے چند قیمتی خفیہ گوروں میں سے ایک ہے۔ ہم نے اپنے سفر کا آغاز نومبر کے سرد صبح میں پسنی سے کشتی میں سوار ہو کر کیا۔ پسنی استولا سے 35 کلومیٹر دور ایک علاقہ ایک ملاحی قصبہ ہے۔ کشتی جب مجھے پسنی سے تھوڑا دور لے گئی تو میں نے پیچھے موڑ کر اس قصبے کو دیکھا، جہاں جبل زرین یعنی خوبصورت پہاڑ شفاف ساحلی کنارے پر آب و تاب سے کھڑا تھا، اور ارد گرد سنہری ریت کے ٹیلے نظر آئے،
جنہیں دیکھ کر میرے ذہن میں لوک عربی داستانوں کا تصور پیدا ہوا۔ کشتی کے کپتان نے ہمیں بتایا کہ موسم سرما میں سمندر پرسکون رہتا ہے، اس طرح یہ جزیرے پر جانے کا ایک بہترین وقت ہوتا ہے۔ ہم جب کھلے سمندر پر پہنچے تو وہاں ہمارے اوپر پرسکون پرواز کرتے بحری بگلوں اور قریب ہی موجود مچیروں کی کشتی، جس میں ایک شخص جال کو کھینچ رہا تھا، نے ہمارا استقبال کیا۔ بحری بگلے سمندر جیسی ایک یا دو مچھلیوں کے شکار کے لیے پانی میں غوطہ لگانے کے درست وقت کی تلاش میں خاموشی سے پانی پر نظریں جمائے مشاہدہ کر رہے تھے۔ ان میں سے چند اس کام میں کامیاب رہے۔ وہ نظارہ کافی حیران کن تھا۔ جب مزید آگے بڑھے تو میں نے مچھروں کی بڑی بڑی کشتیاں گزرتے ہوئے دیکھی۔ میرا دوست بخشی جو فشر ڈپارٹمنٹ میں ملازم ہے، اس نے ہمیں بتایا کہ ان کشتیوں کو لانچ کہا جاتا ہے۔ ایک کشتی کو 15 سے 20 آدمیوں پر مشتمل ٹیم چلاتی ہے جو تمام دن مچھلی پکڑتے ہیں۔ پسنی کے ساحل سے پکڑی جانے والی مچھلیاں خاصی مقبولیت کے حامل ہیں اور برآمد کی جاتی ہے۔ ہم جیسے ہی استولا کے قریب پہنچے اور جزیرے کے جانب دیکھا تو مجھے سمندر کے بیچوں بیچ ایک بلند و بالا ایک انوکھے طرز کی چٹان نظر آئی۔ ہم جب ذرا اور قریب پہنچے تو صاف و شفاف پانی کے فیروزی رنگ نے مجھے دنگ کر دیا اور میں نے خود کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ میں بحیرہ روم کے کسی ساحلی کنارے پر نہیں بلکہ پاکستان میں ہوں۔ استولا کو جزیرہ ہفتالار بھی کہا جاتا ہے، جس کی وجہ وہ 7 چھوٹی چٹانی پہاڑیاں ہیں جو 15 مربع کلومیٹر کے جزیرے پر پھیلی ہیں۔ اس جگہ کی اس قدر نایاب خوبصورتی برقرار رہنے کی وجہ اس جزیرے کا دور دراز واقع ہونا ہے۔ کراچی سے پسنی پہنچنے کے لیے آپ کو 7 گھنٹے کی ڈرائیونگ درکار ہوتی ہے، پھر وہاں سے استولا تک آپ کو 3 گھنٹے کشتی میں سفر کرنا پڑتا ہے۔ ہم جیسے ہی جزیرے پر پہنچے تو میں نے وہاں اس سے اونچائی سے دیکھنا چاہا، اس لیے میں ایک پہاڑی پہ چڑھ گیا۔ نرم مٹی اور پھسلن بھری چٹانوں کی وجہ سے چڑھائی تھوڑی مشکل رہی۔ تھوڑی محنت کے بعد مجھے تھوڑی سپاٹ زمین مل گئی تھی۔ جب ہم اونچائی پر پہنچے اور وہاں سے اس کے ساحلی کناروں کو دیکھا جو اوپر سے اور بھی دل فریب لگ رہے تھے، تو ساری محنت وصول ہو گئی۔ لہروں کے حساب سے پانی کا رنگ اور ساحلی کنارے کا نقشہ پورے دن بدلتا رہتا ہے۔ یہاں قریب 20 فٹ گہری سمندر کی تہہ بھی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ جزیرے پر نظاروں کے لیے کوئی بھی عمارت موجود نہیں ماں سوائے ایک لائٹ ہاؤس کی باقیات کے، جسے حکومت نے 1983 میں تعمیر کروایا تھا۔ پہاڑوں پر چند گھنٹے گزارنے کے بعد ہم نیچے اتر آئے اور جزیرے کو دیگر اطراف سے دیکھنے کے لیے کشتی میں سوار ہو گئے۔ جزیرے کا ہر کونا اپنی سابقہ کونے سے زیادہ خوبصورت تھا۔ جزیرے کے شمالی کونے میں ساحل سمندر نہیں تھا۔ ہم کی مختلف رنگوں کی مچھلیاں دیکھ کر تعجب ہو رہا تھا۔ ہم جب واپس کشتی پر پہنچے تو ملا نے ہمیں چند تازہ پکڑی ہوئی مچھلیاں دکھائی۔ چونکہ جزیرے پر کسی قسم کی سہولیات موجود نہیں ہیں، اس لیے ہمیں پانی، خوراک سے لے کر کیمپنگ کا سارا سامان تک باندھنا پڑا۔ ہم نے کشتی پر دوپہر کا کھانا کھایا۔ ہمارے ارد گرد جیلی فش اپنی ریشوں کی مدد سے تیر رہی تھی۔ اس نے میرے ایک دوست کو ڈنک بھی مارا، جس کی وجہ سے 10 گھنٹوں تک اسے تکلیف سے گزرنا پڑا۔ جو لوگ پہلی بار یہاں آنے کا ارادہ رکھتے ہیں، انہیں بتاتا چلوں کہ جیلی فش صرف دیکھنے میں ہی خوبصورت نظر آتی ہے۔ جزیرے پر کئی سبزہ نظر آ جاتا ہے جو یہاں پر ہونے والی برسات کی دہن ہے۔ اس جزیرے کے پاس تازہ پانی کا اپنا کوئی ذریعہ موجود نہیں۔ کیکری ایسا واحد درخت ہے جو کہ اس طرح کے سخت حالات جھیل سکتا ہے۔ استولا ایک مشکل مگر کیمپنگ اور فطرت کی سیاحت کے لیے ایک مقبول جگہ ہے۔ لوگ اکثر ساحلی کنارے پر کیمپنگ کرتے ہیں اور اسنورکلنگ، گہرے سمندر میں غوطہ خوری یا پیر پانی کے اندر جا کر مچھلیاں پکڑتے ہیں۔ جیسے جیسے استولا کی مقبولیت حاصل ہوتی جا رہی ہے، ویسے سیاحوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ امید ہے کہ اس طرح اس جزیرے کی خوبصورتی متاثر نہیں ہوگی۔ یہ جزیرہ دور تو صحیح لیکن پرکشش ضرور ہے۔ یہاں پہ اگر حکومتی انتظامات اور سہولیات مہیا کی جائے تو وہ دن دور نہیں ہے کہ استولا بلوچستان کی قسمت کو بدل دے گا۔ حکومت وقت سے اور بلوچستان کی موجودہ حکومت سے اور آنے والی حکومتوں سے گزارش ہے کہ اس طرح کے سیاحتی مقامات کو دلچسپی سے دیکھا جائے اور ان کو وہ تمام تر خاطر خواہ سہولیات دی جائے
تاکہ سیاح یہاں کا رخ کر سکیں اور پاکستان کو اور بالخصوص بلوچستان کی ترقی ہو سکے۔ یہاں تک تھی آج کے موضوع جزیرہ اسطولہ کے بارے میں اہم معلومات۔ امید ہے آپ کو بلوچستان کے اس تاریخی اور سیاحتی مقام کے بارے میں بہت اہم معلومات مل گئی ہوگی۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو اس کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو میری اگلی ویڈیوز کے حصول کے لیے لازمی پریس کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔